الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. کم نہیں لگی تھی کہیں شے کو کم نہیں کرنا کو تھیں رہا یو پی ایس کا مسئلہ کو تھیں کو ڈائریکٹ کر دو. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. یا الہی جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہوں ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم. حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو
اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہے۔ دعا ہے رب لم یزل اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے پوچھو نہیں سیٹ ہوتا تو کر دے پھر آگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث برکت و رحمت ہے، بلکہ یوں کہیے پوری کائنات کی بننے کا سبب حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہر انسان کے لیے اور ہر مخلوق کے لیے باعث رحمت اور برکت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے لیے بھی وسیلہ اور توسل بن کے آئے۔ اللہ کے پاک نبی جیسے ہم حضور کے امتی ہیں، ایسے ہر نبی اللہ کے نبی کا امتی بھی ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا اللہ نے مجھے ہر چیز کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، ہر نبی امتی کیسے ہے حضور علیہ السلام کا، وہ اس اعتبار سے کہ مسجد اقصیٰ میں کسی اور کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور سرور عالم علیہ السلام کی والدین کریمین طیبین طاہرین سیدنا عبداللہ اور سیدنا آمینہ سلام اللہ علیہما دونوں ہو گئے۔ ظاہر ہے جب انسان، چونکہ میں نے اسم محمد پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والدین ہوتے ہیں، ماں باپ نام رکھتے ہیں، وہ الگ سے ہماری ایک گفتگو چل رہی تھی کہ نام محمد بھی پہلے تھا، اس پہ حوالہ دوں گا۔ تو ماں اور باپ کا میں سمجھتا ہوں تذکرہ ہو جائے کہ ان کا نکاح کیسے ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ماں باپ کی شان بیان کرو، جگر ٹھر جاتا ہے۔ میں نے کہا تمہارے ماں باپ کی شان بیان کریں تو جگر ٹھرتا ہے، تو جب امام الانبیاء کے ماں باپ کا تذکرہ ہوگا تو حضور کا گنبد خضرا میں جگر نہیں ٹھرے گا؟ حضور کتنے خوش ہوں گے۔ ایک دن
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھو، حضور کا نان کا خاندان بھی مدینہ کا ہے اور حضرت عبد المطلب کا نام کا خاندان بھی مدینہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا فرماتے ہیں کہ میں رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ آئے، انہوں نے مجھے اشارہ دیا کہ تمہارا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کرو۔ حضرت عبداللہ کے متعلق فرمایا، اور دیکھ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ذہنوں میں ایک بات ڈالی گئی کہ حضور کے بابا کا نام ہی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ، کسی بت کا بندہ نہیں، نام ہی اللہ نے ایسا رکھوایا ہے، اللہ کا بندہ۔ سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں مجھے یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ رشتہ کہاں لے کے جانا ہے، کس مقام پہ تم نے جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں صبح اٹھا، اشارہ مجھے ہو چکا تھا، فرماتے ہیں میں نے مدینے کی طرف رخ کیا۔ یہ بھی بڑے سردار تھے، کعبے کے متولی تھے، اور حضرت عبد المطلب کی سرداری کا آپ اندازہ لگائیں تو آپ 100 اونٹ بھی قربان کرتے ہیں، کتنے بڑے امیر کبیر اور آپ سردار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ کی ایک منت مانی تھی، وقت نہیں ہے کہ اس کی طرف اشارہ کروں، تو حضور علیہ السلام کے والد گرامی کی طرف سے انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، وہ بھی ایک واقعہ ہے، اشارتاً بس دے دیا میں۔ حضرت عبداللہ کے والد محترم حضور علیہ السلام کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ہم نے تیاری کر کے جب مدینے کی طرف گئے تو وہاں پہ جا کے حضور علیہ السلام کے نانا جان سے ملاقات کی۔ وہب بن عبد مناف کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب جملہ دوں، مکی اور مدنی مل بیٹھے، مکی اور مدنی دونوں مل بیٹھے۔ عبد المطلب مکہ سے تھے، حضور کے دادا مکہ سے تھے اور نانا مدینہ سے تھے، اور مکی اور مدنی جب آپس میں مل بیٹھے، گفتگو ہونے لگی، حال شال پوچھا، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، سنا ہے آپ کی بیٹی بھی جوان ہے، تو رشتے کے لیے آیا ہوں۔ آگے سے حضور کے جنہوں نے نانا بننا تھا انہوں نے فوراً کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے یار بیٹی والا سوچتا ہے، بیٹی والا پوچھتا ہے، گھر جاتا ہے اجازت لیتا ہے، کچھ وقت مانگتا ہے، آپ نے اتنا جلدی مجھے کہہ دیا ٹھیک ہے، اوکے کر دیا ہے۔ حضور کے نانا کہنے لگے مکے کے سردار عبد المطلب، مجھے پتہ ہے تجھے 8 دن پہلے خواب آئی تھی، عبد المطلب تیرے خواب میں ایک بزرگ آئے تھے، سفید ریش آئے تھے، اور آ کے انہوں نے تجھے بتایا تھا اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح، پیغام نکاح لے کے جاؤ اور جا کے مدینے کی سرزمین کے اوپر ایک بزرگ ہوگا
اور اس کی بیٹی کا نام آمینہ ہے، جاؤ ان سے تم نے رشتہ مانگنا ہے۔ اے عبد المطلب، جو تیرے خواب میں آیا ہے وہ میرے بھی خواب میں آیا ہے۔ کہا عبد المطلب یہ رشتہ تو نہیں کر رہا، عبد المطلب یہ رشتہ میں نہیں کر رہا، عبد المطلب یہ تو رشتہ وہ کر کے گیا ہے جو تیرے بھی خواب میں آیا ہے، میرے بھی خواب میں آیا ہے، وہی کر کے گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب ششدر ہو کے رہ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہنے لگے او عبد المطلب، مجھے پتہ ہے تو بھی نام جان چاہے، میں بھی نام جان چاہوں، اگر میں اس نام کو وہ جو خواب میں آیا تھا اس کی دعا کو قرآن کی صورت میں پڑھوں تو مزہ ہو رہے گا۔ کہا عبد المطلب مجھے پتہ ہے یہ وہی شخص تھا جس نے کعبہ بنایا تھا، کعبہ بنا کے پھر اس نے دعا کی تھی، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ کہا مجھے یاد ہے یہ وہی شخص ہے جو تیرے بھی خواب میں آیا ہے، میرے بھی خواب میں آیا ہے، تجھے بھی اس نے نصیحت کی ہے، مجھے بھی اس نے نصیحت کی ہے، تجھے بھی اس نے راہ دکھائی ہے، مجھے بھی اس نے راہ دکھائی ہے، تجھے بھی اس نے میرا چہرہ دکھایا ہے، مجھے بھی اس نے تیرا چہرہ دکھایا ہے، تجھے بھی اس نے میرا ایڈریس سمجھایا ہے، مجھے بھی تیرا ایڈریس سمجھایا ہے۔ کہا وہ بابا وہی خود کر گیا ہے، ہاں میں ہاں کرتا ہوں۔ آپ نے جیسے ہاں کی، اس دور کے رسم و رواج کے مطابق فوراً ہی نکاح کر دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے ہاں آپ صحیح کہتے ہیں، جو تیرے خواب میں آیا تھا، جو میرے خواب میں آیا تھا، دنیا اس کو جانتی ہے، اس کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، اس کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، 70,000 انبیاء کا بابا، 70,000 انبیاء کا بابا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ مجھے پتہ ہے آپ کا جب نکاح ہو جاتا ہے سیدنا عبداللہ اور سیدنا آمینہ سلام اللہ علیہا آپ کو جب لے کے یہاں پہ آگے، سیدہ آمینہ خود فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں وہاں بھی میں سرداروں کے گھر میں رہتی تھی، اونچی بولنا سبحان اللہ۔ کہا میرے باپ دادا جو تھے وہ بھی سردار تھے، وہ بھی بڑے پیسوں والے تھے، ان کا بھی نام چلتا تھا، مجھے یہ بتاؤ جو حضور کا نانا بنے اس کا نام نہیں چلتا ہوگا؟ اوے میرے نبی کا نام کا خاندان بھی خاندان تھا، اللہ کے نبی۔ اوے مجھے آج بتاؤ، آج بندے کہتے ہیں ہم بڑے خاندانی ہیں، تو حضور کتنا بڑا خاندان ہوگا میرے نبی کا، میرے نبی کی ماں کا، والدہ محترمہ کا۔ آپ فرماتی ہیں وہاں بھی میں ناز سے رہتی تھی، وہاں بھی سرداروں کا گھر تھا، لیکن فرماتی ہیں جب میں اپنے سسرال میں آئی اور عبد المطلب کے گھر میں آئی، فرمایا یہاں میں نے کیفیت اور دیکھی ہے، یہ تو ان سے بھی بڑے سردار تھے۔ بی بی پاک فرمائیے سیدہ آمینہ حضور کی والدہ محترمہ بتائیے ان کی کیا کیفیت تھی؟ کہا یہ اتنے بڑے سردار تھے، ان کی گلی سے جو گزرتا تھا گردن بھی جھکی ہوتی تھی، آنکھیں بھی جھکی ہوتی تھی۔ میں نے کہا یار بڑے بڑے لوگ سجادہ نشین ہوں گے، لیکن اس لفظ کو رہنے دیتا ہوں، بڑے بڑے لوگ متولی ہوں گے، کوئی کسی گھر کا متولی، کوئی کسی گھر کا متولی، متولی کا مطلب ولی، اس کا سنبھالنے والا۔ ارے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے گھروں کے متولی ہوں گے، یہ جس گھر میں آئی تھی وہ عبد المطلب کسی اور گھر کا متولی نہیں تھا، وہ خانہ کعبہ کا متولی تھا۔
اتنی بڑی سرداری ملی ہوئی تھی، خانہ کعبہ کا متولی، اور متولی کا مطلب ہوتا ہے اس گھر کو صاف رکھنے والا، اس گھر کو پاک رکھنے والا، اس گھر کی خدمت کرنے والا۔ آپ فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے والد محترم عبد المطلب سے اجازت لیتے ہیں، کہتے ہیں بابا اگر مجھے اجازت دو تو میں کاروبار کے لیے چلا جاؤں، جا کے کاروبار کر کے ہوں، شادی ہو گئی ہے، معاملات ہیں۔ آپ نے اجازت دی، اجازت لے کے چلے گئے، پھر مدینے کی سرزمین پہ پہنچے، اور جب مدینے کی سرزمین پہ پہنچے، جیسے کرونا کی وبا آئی تھی، اس دور میں ایک بخار کی وبا آ گئی۔ آپ نے کہا چلیں کچھ دن یہاں ٹھہر جاتا ہوں، پھر آگے جاؤں گا، شام کا سفر کرنا تھا۔ حضرت عبداللہ وہاں ٹھہر گئے، اور جب وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، ادھر حمل ہوئے کوئی 3.5 یا 4 ماہ ہو گئے، بعد نے 6 ماہ بھی لکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، اور آپ کا آخری وقت آ جاتا ہے، روح قفص انصری سے پرواز کر گئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو خبر ہوئی، جب بیٹا نوجوان ہو اور ایسا بیٹا نصیر، کائنات کی اس دور کی رہنے والی 400 عورتوں کا پیغام نکاح آیا، عبداللہ کا ہمارے ساتھ نکاح کرو۔ وہ اتنا نصیر نوجوان اس دنیا سے چلا گیا، حضرت عبد المطلب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو جاری ہیں۔ پہنچتے پہنچتے حضرت آمینہ کے گھر میں آئے، حضرت سیدہ طیبہ میرے نبی کی ماں حضرت آمینہ کو خبر دی، ایسے حضرت عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے کہا میں نے تو اس کو جی بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا، ابھی تو جی بھر کے بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ رونے لگی، آنسو بہانے لگی۔ حضرت عبد المطلب کعبہ کے طواف کے لیے چلے گئے، کعبہ کا طواف کرتے کرتے کہتے ہیں یا اللہ میں تو صبر کر لوں گا، مگر یہ بچی کیسے صبر کرے گی؟ مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو حسین و جمیل بیٹا عطا فرما۔ اونچی بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اس کو حسین و جمیل بیٹا عطا فرما۔ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کہ جب آپ کے سسر نے حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا نے دعا کی، ارے یہ تو دعائیں کر رہے تھے، خالق کی طرف سے آواز آئی ہماری منشا پہلے سے ہے، جا کے آمینہ سے پوچھ تیرے پیٹ میں کون آیا ہے؟ اونچی بولو سبحان اللہ۔ عبد المطلب جاؤ حضرت آمینہ سے پوچھو۔ آپ چلتے چلتے آئے، آمینہ کے پاس آ گئے، کہنے لگے بیٹی کچھ محسوس کرتی ہے؟ کہاں بابا بہت کچھ محسوس کرتی ہوں۔ کہا بیٹی کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہا بابا نکیلے پتھر پہ پہلے چلتی تھی، نکیلے کا نکیلا رہتا تھا، پاؤں میں چبھتا تھا، اب جب نکیلے پتھر پہ جاتی ہوں میرا پاؤں آتا ہے وہ بالکل موم ہو جاتا ہے۔ اونچی بولے سبحان اللہ، پھر بولیے سبحان اللہ۔ بابا ہاں فرق محسوس کرتی ہوں، لیکن بابا جب وہ پتھر نرم ہو گئے میں نے ان پتھروں سے پوچھا کہ اے پتھروں تم تو سخت ہو، تم نرم کیوں ہوتے ہو؟ علامہ ابن جوزی کو پڑھ رہا ہوں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حوالہ میں نے پیش کر دیا، محدث ابن جوزی نے یہ لکھا، کہا جب میں نے پتھروں سے پوچھا ان میں سے ایک چھوٹا سا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ ابھی تو ہم موم ہوئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔
یہاں تو بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے، یہاں تو بڑے بڑے نرم ہو جائیں گے، موم ہو جائیں گے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں جہاں سے گزرتی درخت بھی مجھے کہتے السلام علیکی یا ام رسول اللہ۔ علیکہ پڑھتا تو مرد ہوتا، گرامر سے پڑھ رہا ہوں۔ السلام علیکی چونکہ عورت ہے، السلام علیکی یا ام رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی ماں تجھے سلام ہو۔ پتھر بھی کہتے سلام ہو، درخت بھی کہتے سلام ہو، اور چھوٹا سا پتھر کہنے لگا آمینہ ابھی تو ہم موم ہوئیں گے، بڑے بڑے موم ہو جائیں گے۔ ابو جہل میرے نبی کا ازلی دشمن، چونکہ ولادت قریب ہے تھوڑے اشارے دے رہا ہوں، ازلی دشمن میرے نبی کا اب کیا کرتا ہے، گڑھا کھود لیتا ہے۔ ادھر اس نے گڑھا کھودا، آیا خود گر گیا۔ میں نے جملہ کہا ہے نا، پتھر نے کہا بڑے بڑے موم ہو جائیں گے، بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے، ہم کیا ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایسے اس نے گڑھا کھود دیا۔ جب اس نے گڑھا کھودا خود گر گیا، لوگ آئے، قبیلے کے لوگ آئے اس کو نکالنے کے لیے۔ جو نکالتا ہے، جو اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ اور نیچے ہو جاتا ہے، پھر کوشش کرتے ہیں پھر نیچے ہو جاتا ہے۔ وہاں انہوں نے ایک رسی وہاں پہ لٹکائی، جیسے انہوں نے لٹکائی وہ اور نیچے ہو گیا۔ ایک کہنے لگا جاؤ دوسرا رسہ لے آؤ، وہ لٹکائیں گے، وہ باندھیں گے، پھر اس کو نکالیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا نا نا اب رسہ نہ لٹکانا، تم رسہ نہ لٹکاؤ گے میں اور نیچے چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں، کہا جاؤ دروازہ محمد پہ محمد کو بلا لے آؤ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ہاں وہ نبیوں میں رحمت لقب، پڑھ لیجئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے، میرے نبی کو بلا کے لائے، محمد عربی تشریف لے آئے۔ وہ جو پھینکتے تھے وہ نیچے ہو جاتا تھا، میرے آقا نے ایسے ہاتھ کیا وہ اوپر آ گیا، جیسے میرے نبی نے ہاتھ کیا وہ اوپر آ گیا۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، اس نے کہا جو جانی دشمن کو کنویں کے گڑھے میں نہیں رہنے دیتا، وہ کلمہ پڑھنے والے کو دوزخ میں کیسے رہنے دے گا۔ نعرہ تکبیر! سیدہ طیبہ آمینہ فرماتی ہیں پتھر نے مجھے کہا ابھی تو ہم موم ہوئے ہیں، بڑے بڑے موم ہو جائیں گے۔ آپ فرماتی ہیں وقت قریب آتا گیا، جیسے وقت قریب آتا گیا فرماتی ہیں میں پریشان ہو کے بیٹھ گئی، کوئی عورتیں ہوتی، کوئی سہیلیاں ہوتی میرے پاس بھی آتی۔ اب وقت قریب آتا گیا، فرماتی ہیں جیسے وقت قریب آ گیا، رات کی تاریکی میں بیٹھی ہوں، 12 ربیع الاول شریف کی رات ہے، اب اس کے اوپر منظر کشی کروں وقت درکار ہے، منظر کشی نہیں کر رہا، فن خطابت بھی پیش نہیں کر رہا، بس ایسے سادہ صاحب کو سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں جب بالکل وقت قریب آ گیا میرے دل نے خیال کیا آمینہ تیرے پاس کوئی اور عورتیں ہوتی، آج تجھے کوئی ضرورت پڑتی، آج درد ذہ کی تکلیف ہوگی، اکیلی تنے تنہا تو بیٹھی ہے، آمینہ کیا کرے گی؟ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، اچانک سے میرے گھر کے کمرے کی وہ دیواریں پھٹ گئیں اور لمبی لمبی قد والی عورتیں آ گئیں۔
فرمایا لمبی لمبی قد والی عورتیں آ گئیں، ان میں سے پہلی سے میں نے پوچھا آنے والی بتا تو کون ہے؟ جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا میرا نام حوا ہے۔ محدث ابن جوزی پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ کہہ دیں، حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں حوا ہوں، مومنوں کی ماں حوا ہوں۔ کہا جب میں نے دوسری سے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تم عرب کی نہیں لگتی، قریش قبیلے کی نہیں لگتی، یہاں کی نہیں لگتی، بڑی اجنبیہ ہو، آج تک میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ فرمایا جب میں نے دوسری سے پوچھا تو دوسری بول کے کہنے لگی آمینہ میرا نام ہاجرہ ہے، اسماعیل کی امی ہوں۔ جب میں نے تیسری سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا آمینہ میرا نام مریم ہے، عیسیٰ کی ماں ہوں۔ کہا جب میں نے چوتھی سے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اس نے بتایا کہ میں حضرت آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی ہوں، نیک پارسا تھی، اللہ نے ظالم اور جابر کے نکاح میں دے دیا، لیکن ایسا خدا کو اس نے راضی کیا اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرمانا ہے اور نبی کی دائی بنا کے بھیجا۔ اب تھوڑی سی منظر کشی کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرت حوا کی طرف دائیاں بن کے آ گئی، حضور کی ولادت مبارکہ ہو گئی، آقا 12 ربیع الاول میں تشریف لے آئے، میرے نبی جب آ گئے حضرت حوا ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں، حضرت مریم ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں، حضرت ہاجرہ ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں، حضرت آسیہ ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں۔ منظر کشی کروں تو یوں بنتی ہے اے حوا تو نے آدم کو دیکھا ہے، بتا وہ سونا تھا یا میرا یار سونا ہے؟ آئے ہائے تو نے آدم کو دیکھا تھا وہ سونا ہے یا میرا لال سونا ہے؟ ہاجرہ تو نے ابراہیم و اسماعیل کو دیکھا تھا، اسماعیل تیرا بیٹا، ابراہیم تیرا خاون، بتا وہ سونے تھے یا یہ سونا ہے؟ اے مریم تو نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا تھا، بتا وہ سونے تھے یا یہ سونے ہیں؟ ان کی زبان سے جو نکلا وہ الفاظ ان کو مبارک میں عالم تخیل میں اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ ساری بول کے کہنے لگی، حضرت آمینہ کو ساری بول کے کہنے لگی آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آیا آپ ساتھ دونوں آیا آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا، آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا، کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے وہ کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ ساتھ دو۔ حضور کے عاشق بیٹھے ہو کہ آپ سے مشکل ہے لفظ آپ ساتھ دونوں نظر آیا، ہاں آپ ساتھ دونوں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ ساتھ۔ آپ فرماتی ہیں ادھر ولادت ہوئی، ادھر آپ کے دادا عبد المطلب آپ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے۔ اب آخری بات اس میں محمد پہ کرنے والا ہے، اونچی بولیے سبحان اللہ۔ چونکہ 12 ربیع الاول قریب ہے، ولادت پہ گفتگو نہ کرتا تو نا انصافی تھی، ولادت پہ میں نے گفتگو کر رہا۔ حضرت عبد المطلب دوڑتے ہوئے آئے، آمینہ جلدی کر پوتا دکھا۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا ہے؟ کہا میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں کعبہ کا طواف کرتا ہوں، کعبہ تیرے گھر کا طواف کر رہا تھا۔
میں نے کہا کعبہ، کہا میں نے کہا کعبہ، شرق والے تجھے جھکیں، غرب والے تجھے جھکیں، شمال والے تجھے جھکیں، جنوب والے تجھے جھکیں، کائنات والے تجھے جھکیں، تو کہاں جا رہا ہے؟ کعبے سے آواز آئی، عبد المطلب میں اس کو کیوں نہ جھکوں جس نے پوری کائنات کو میری طرف جھکا دینا ہے۔ 360 بت نکل جائیں گے، اس کعبے میں ایک ہی صدا ہوگی، اور وہ صدا ہوگی تو وہ خدا کی صدا ہوگی۔ عبد المطلب پھر میں کیوں نہ اس کی طرف جھکا جاؤں، اس لیے جھکا جا رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ جب گئے، فوراً المختصر کر رہا ہوں، آپ گئے، جاتے ہی آپ نے نام رکھا، اونچی بولے، پھر بولیے، پھر بولیے، جو آقا کے نام پہ خوش ہوتا ہے سبحان اللہ کا، گئے نام رکھ دیا، آگے لوگ دوست آئے، سجن آئے، بیلی آئے، آپ کو پتہ ہے سجن ہی آ کے مبارک دیتے ہیں، آئے لوگ، دوست آئے، بیلی آئے، سجن آئے، قبیلے والے لوگ آگئے، خیش قبیلے کے لوگ آئے، اے عبد المطلب نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے کہا سچی پوچھتے ہو؟ میں نے نام ان کا محمد رکھا ہے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب آج تک ہمارے دادا کا نام محمد نہیں، پردادا کا نام محمد نہیں، قبیلے میں نام محمد نہیں، رشتہ داروں میں نام محمد نہیں، عرب میں نام محمد نہیں، عجم میں نام محمد نہیں، یہ نام تو پہلے سنا ہی نہیں تھا۔ آپ ایسے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا بھائی، او دوستو، او بیلیو، او سجنو، او میرے پیارو، سچی بات کہہ رہے ہو، نام کہیں نہیں تھا تو پہلے بتاؤ یہ چہرہ کبھی دیکھا تھا؟ ہاتھ کھڑے کر، لہرا کے کہا اگر نام نیا ہے تو آنے والا بھی تو نیا ہے نا۔ تم کہتے ہو نام نہیں سنا تھا، نام نیا ہے، آنے والا بھی تو نیا ہے نا۔ ایک دن صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی بڑی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے نام کو بگاڑتے ہیں اور آپ کے نام کے ساتھ کہتے ہیں مزمم۔ میرے نبی مسکرا پڑے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کا نام بگاڑتے ہیں، آپ مسکراتے ہیں، وہ نام بگاڑتے ہیں، آپ مسکراتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا صحابہ سنو، اوے مزمم کوئی اور ہوگا، کائنات میں محمد تو میں اکیلا ہی ہوں، فرمایا مزمم کوئی اور ہوگا۔ اچھا انہوں نے پتہ کیوں بگاڑا تھا؟ آپ سبحان اللہ کی گوندوں میں بات بتا۔ ایک دن کافر آپس میں کہنے لگے، جب تم نام لیتے ہو محمد کا مطلب کیا ہے؟ اب میرا موضوع بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، میں نے کہا تھا محمد کا معنی بھی بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا جب تم لیتے ہو، حالانکہ تم مخالف ہو، ہر جگہ پروپیگنڈا کرتے ہو، محمد کی مخالفت کرتے ہو، جدھر مرضی جاتے ہو، جب تم نام لیتے ہو، نام ان کا محمد کا مطلب عربی میں لو تو اس کا مطلب ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، الذی یحمد حمدا بعد حمد، الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ اور محمد کا مطلب ہی یہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور تم مخالفت میں نام لیتے ہو، ان کی تو تعریف ہو جاتی ہے، تم کوئی اور نام لو۔ جب انہوں نے بگاڑا میرے نبی کے پاس آئے، حضور نے فرمایا محمد تو کائنات میں میں ہوں، مزمم کوئی اور ہوگا۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا نا کہ کڈا سونا نام محمد دا، کڈا سونا نام محمد دا، وہ اسلام دیاں ریساں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، وہ اسلام دیاں ریساں کون کرے۔ کون کر سکتا ہے اس نام کی ریس؟ آخری بات سنا دو،
آپ سبحان اللہ کہیں پھر سنت۔ بس آخری بات سنا رہا ہوں، یہی آخری ہوگی۔ آدم علیہ السلام کو رب نے پہلے پیدا کیا، مخلوق بن گئی، آگے اللہ نے فرمایا اب روح البیان شریف پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام قرآن کی تفسیر ہے روح البیان۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، درود روکنے والوں کو پیغام دے دو، آدم کے اوپر حوا حلالی تب ہوئی جب 10 مرتبہ محمد پہ درود بھیجا تھا۔ تفسیر روح البیان حوالہ، ہاتھ بڑھانے لگے جنت میں، اللہ نے کہا نہیں، پہلے حق مہر دو۔ مولا کیا دوں؟ کہا محمد پہ 10 مرتبہ درود پڑھو۔ یا اللہ محمد کون ہے؟ رب نے فرمایا ارفع رأسک یا آدم، آدم سر اٹھاؤ۔ فرماتے میں نے سر اٹھایا، فرفع نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرارک العرش فقال یا ربی ما ھذا نور، قال ھذا نور نبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد، اسمہ فی السماء احمد پہ گفتگو ہو گئی تھی، وفی الارض محمد لولا ما خلقتک ولا خلقت سماء ولا ارضا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما اظہرت الربوبیہ۔ فرمایا آدم سر اٹھا، آدم نے سر اٹھایا، اوپر دیکھا، فی سرارک العرش، عرش کے ستونوں پہ لکھا تھا، ایک ہی نام تھا اور وہ نام محمد تھا۔ فقال یا ربی ما ھذا نور۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، وقت کے دامن میں اتنا گنجائش نہیں۔ دیکھا، کہا فقال یا ربی ما ھذا نور۔ ارے جبریل تو بعد میں بتا رہا ہے، آدم یہ نہیں کہہ رہے فقال یا ربی ما ھذا البشر، یہ بشر کیا ہے؟ آدم کہہ رہے ہیں ما ھذا نور، اللہ یہ نور کس چیز کا ہے؟ اللہ یہ نور کس چیز کا ہے؟ رب نے فرمایا یہ نور تیری ذریت سے ہوگا اور اس کا نام اسمہ فی السماء احمد، آسمانوں میں نام احمد گونجے گا، وفی الارض محمد، زمین پر نام محمد گونجے گا۔ آدم صرف اتنا نہیں ہے، یہ نہ ہوتا زمین نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا زمان نہ ہوتے، یہ نہ ہوتا مکی نہ ہوتے، یہ نہ ہوتا مکان نہ ہوتے، یہ نہ ہوتا شرق نہ ہوتے، یہ نہ ہوتا غرب نہ ہوتے، یہ نہ ہوتا شجر نہ ہوتے، یہ نہ ہوتا حجر نہ ہوتے، یہ نہ ہوتا جنت نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا دوزخ نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا آسمان نہ ہوتے، سماوات نہ ہوتے، اردین نہ ہوتی، زمین نہ ہوتی، آدم کچھ نہ ہوتا، آدم یہ نہ ہوتے، تو نہ ہوتا، آدم یہ نہ ہوتے، عیسیٰ نہ ہوتا، آدم اگر یہ نہ ہوتے میں اپنے آپ کو خدا بھی ظاہر نہ کرتا۔ سارا کچھ بنایا ہے تو محمد کے صدقے میں بنایا ہے۔ آسمان میں نام احمد گونجتا ہے، زمین پہ نام محمد گونجتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو آقا کی صحیح معنوں میں تعظیم اور میلاد شریعت کے مطابق کرانے کی توفیق۔